السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فرحت مشاہدی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پر کہ یہ جو جمعہ ہے، یہ جمعہ اور روزہ، یہ کیا ہے، ان کے معنی و مفہوم کیا ہے اور ان کے مقاصد کیا ہے۔ مطلب جو عام روٹین میں ہم اس کو ادا کرتے ہیں، کیا یہی سب کچھ ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ان میں چیزیں ہیں، یہ سمجھنے کی آج ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جمعہ پہ۔ اچھا، یہ جو جمعہ ہے نا، یہ لفظ جمع سے نکلا ہے، جیسے مجمع یا جمع، اکٹھ، ہجوم، اس کا معنی یہ ہے۔ اور اس کو اس کا نام اس لیے دیا گیا کہ سرکار مصطفیٰ کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ اپنے روزگار کے لیے اپنے جو مقامی علاقہ تھا اس سے تھوڑا تھوڑا دور کچھ علاقوں میں روزگار کی خاطر جاتے تھے کہ کوئی کام کریں گے، کوئی ذریعہ معاش وہاں پہ بنائیں گے، تو وہاں پہ جاتے تھے۔ تو ان کے پیچھے فیملیز ہوتی تھی، ان کے بیوی بچے ہوتے تھے۔ تو رسول پاک بادشاہ نے ایک قانون ترتیب دیا کہ آپ آس پاس جہاں بھی جس علاقے میں بھی جاؤ تو آپ 6 دن کے بعد 7ویں دن اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ ایک جگہ پہ۔ وہاں پہ سب مطلب نماز پڑھتے تھے، تو وہ جو اس علاقے کے سبھی لوگ تھے وہ سبھی اکٹھے ہو جاتے تھے، جمع ہو جاتے تھے۔ اب ان کو جمع کیوں کیا جاتا تھا؟ اس لیے تاکہ وہ ایک دوسرے کو ملیں، ایک دوسرے کے حال احوال جانیں۔ ان میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کی تیمارداری کی جاتی، کوئی پریشان حال ہوتا تو اس کی سپورٹ کی جاتی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ان کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں، تو ان کے رشتے دیکھنے ہوتے ہیں، تو جب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ملیں گے، بات کریں گے، جن کی بیٹی ہیں یا بیٹے جوان ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں گے۔ تو یہ جتنے بھی امور زندگی ہیں، معاملات زندگی ہیں، ان کو احسن طریقے سے خوبصورت انداز میں ترتیب دینے کے لیے لوگوں کا اکٹھ کرنا ضروری تھا، ان کو جمع کرنا ضروری تھا، تاکہ یہ ایک دوسرے کو مل سکیں، ایک دوسرے کے مسائل حل کر سکیں اور اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے سکیں، جس جس کی جو جو ضروریات ہیں وہ ایک دوسرے کو مل کے پوری کر سکیں۔ یہ اس لیے ان کو اکٹھا کرنا مقصد تھا، ان کو جمع کرنا مقصد تھا، تو اس لیے اس کا نام جمعہ رکھ دیا گیا۔ اچھا، اب جو رمضان ہے، روزے، اس اس پہ اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو دیکھیں کہ اللہ 11 مہینے ہم کو وسیع و عریض دیتا ہے رزق کھانے کے لیے، تو کیا یہ جو ایک مہینہ ہے رمضان کا، نعوذ باللہ، کیا اللہ کے پاس دینے کے لیے کم ہو جاتا ہے یا اس کے پاس نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ مہینہ بھی اس کے لیے ہوتا ہے، اور وہ تو ایسا ہے کہ وہ ایسی کروڑوں اربوں کائناتیں خلق کر دے اور ایسی کروڑوں اربوں مخلوقیں اس میں بسا دے، تو وہ دیتا نہیں تھکے گا، وہ تو کن 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 کہتا رہے گا اور ہر چیز بنتی جائے گی، ہوتی جائے گی۔ تو پھر یہ رمضان میں ہمیں بھوکا پیاسا رکھنے کا اللہ کا کیا مقصد ہے؟ یہ چیز سمجھنی ضروری ہے، اس وجہ سے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا، تو وہ گھر میں 30 مارخان بنا ہوتا ہے، وہ ایک ایز اے بنواش اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، وہ کسی کو اونچی بات نہیں کرنے دیتا، شور نہیں کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اور باقی فیملی بھی اسے ڈری ہوتی ہے، بھئی اس کا روزہ ہے، اس کو نہیں چھیڑنا۔ تو یہ کوئی روزہ نہیں ہے، ایسا روزہ نہیں ہوتا۔ روزہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے، اور یہ مشکلات، تکلیفات آپ نے برداشت کرنی ہیں۔ تو اصل جو مقصد ہے روزے کا، اس طرف آتے ہیں اب، کہ ہمارے معاشرے میں ہم گرد و نواح پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں دیکھنے کو یہ چیزیں ملتی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ پورے ہرن کا یا پورے بکرے کا ناشتہ کرتے ہیں،
اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس 2 2 3 3 دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب یہ جو لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کو کرنی چاہیے۔ وہ جمعے کی بات میں نے اسی لیے بتائی ہے کہ لوگوں کا اکٹھ کرنا ضروری تھا تاکہ ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کا احساس کریں۔ تو رمضان میں بھی اللہ یہی چاہتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے نا کہ تم پہ روزے ایسے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، اور تم سب پر روزے فرض ہے۔ اس میں جو رئیس ہے اس پر بھی، اور جو انتہائی غریب ہے، مفلس ہے، اس پر بھی۔ تو اب جو امیر ترین لوگ ہیں، جو رائل لیول کے لوگ ہیں، جو بکرے کا ناشتہ کرتے ہیں صرف، اور ایسے ان کے اخراجات ہوتے ہیں، تو وہ تو اب جنت کے چکر میں روزے رکھ رہے ہیں۔ تو غریب کا روزہ تو ایسے ہی ہے کہ مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ۔ تو یہ جو ہے ان کی ضرورت اور مجبوری بھی ہے، اور ہیں دونوں ہی اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہے۔ لیکن جب وہ ایک سیٹلڈ بندہ بھی بھوکا رہتا ہے نا، بھلے جنت کے چکر میں بھی، تو اس کی سوچ جو ہے نا وہ کام کرتی ہے۔ اس کے اندر وہ احساس جاگتا ہے کہ یار میں تو جنت کے چکر میں بھوکا ہوں، اور یہ جو باقاعدہ طور پہ جنت کی سوچ کے علاوہ بھی جن کے پاس کھانے کے لیے ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کی زندگی کتنی مشکل گزر رہی ہے، ان کے اندر احساس پیدا ہو ان کے لیے کہ وہ ان کی سپورٹ کر سکیں، وہ کسی کو بھوکا نہ رہنے دیں۔ یہ احساس جگانے کے لیے اللہ نے روزے بنائے ہیں کہ یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو، ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کریں، ہیلپ کریں، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے دوسرے انسان کو، اگر وہ ہم سے پسماندہ زندگی گزار رہا ہے تو ہم اس اس کے معاون بنیں، اس کی سپورٹ کریں، تاکہ اس کی زندگی بھی خوش خوش گزرے، اچھی زندگی گزرے، وہ پریشان نہ رہے۔ ایک دوسرے کے کام آنا ویسے بھی نیکی ہے، اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ اسی نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ روزہ ہے کہ ہم لوگوں کا احساس کریں، کسی کو بھوکا نہ سونے دیں۔ اللہ جو ہے وہ ہمارے وسیلے سے ہی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو ہم وسیلہ بنیں۔ یہ ہم نے سوچنا ہے اور یہ سمجھنا ہے، یہ نہیں کہ بس ہم نے روزہ رکھ لیا ہے اور ہم نے ایسا تیر مار دیا ہے جو پہلے آج تک کسی نے نہیں مارا۔ ایسی بات نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں، اور لوگوں کے بارے میں احساس جگانے کے لیے روزہ رکھیں۔ امید ہے میری بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا رکھیں بہت سارا خیال، اور مجھے دیجیے اجازت، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔